آج منگل کے دن سورت کوثر کا عمل 7 بار الادین کا چراغ ہاتھ آ جاتا ہے وہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ عامل بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جو شخص بھی صبح خالی پیٹ سورت کوثر کو اس طرح پڑھے گا تو سمجھ لو اس بندے کے ہاتھ میں الادین کا چراغ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی مسکین فقیر محتاج جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہے لیکن دوسرے وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، جس کے گھر سے تنگ دستی ختم نہیں ہوتی، جس کے گھر سے غربت نہیں جاتی، وہ غریبی و مفلسی جس کا مقدر بن چکی ہے، اگر وہ فقیر و محتاج و مفلسی بھی یہ عمل کر لے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی غنی کر دیتا ہے، اس کو بھی راتوں رات مالدار بنا دیتا ہے۔ اتنا قیمتی عمل اور ایسی صورت کا جس کو ہم میں سے اکثر افراد تقریباً روز پڑھتے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی صورت ہے اور اس صورت کا قیمتی وظیفہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جس چیز میں بھی ہاتھ ڈالے وہی چیز سونا بن جائے، اور جس مقصد کے لیے جائے یا جس کام کے لیے بھی جائے تو انشاءاللہ اس کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور جہاں اور جس بھی کاروبار کے لیے جائے گا اس کو کبھی اس میں نقصان نہ پہنچے گا۔ اور جس شخص کو خاص کر کے وہ ضلع کچہری اور دیگر اس طرح کے معاملات میں تھانوں کچہری اور عدالتوں وغیرہ میں چکر لگاتا رہتا ہے، یا اس کے اس طرح کے معاملات ہیں کہ ان جگہوں کے چکر لگتے رہتے ہیں، اس شخص کے لیے ایسا عمل کو کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ یا وہ شخص کرے جس کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، اور اس شخص کو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اور وہ شخص جو بہت زیادہ مقروض ہے، قرضہ اترنے کا کوئی دور دور تک امکان نظر نہیں آتا، اس شخص کو چاہیے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے لگا ہوں، آج ایک ایسی چیز بتانے لگا ہوں جس کے بعد آپ کی زندگی سمر جائے گی، آپ کا مقدر سمر جائے گا۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں یہ سورت قرآن مجید کی آخری سورتوں میں سے ہے اور اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ میں آپ کو اگر بتانے لگ جاؤں تو وقت بہت چاہیے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو۔ اب فرشتہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دے رہا ہے اور جس کے نازل ہونے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مطمئن ہوتے تھے، تو اندازہ لگائیے کتنی بابرکت یہ صورت ہوگی جس کے بارے میں آپ آگے سنیے گا اور اس عمل کو اچھے سے سمجھیے گا۔ توجہ کے ساتھ جو بندہ اس عمل کو سمجھ کر آج کر لے گا اس کی زندگی کے سارے دکھ درد ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی۔ بیماریوں کے لیے اس وظیفے کو کریں گے تو شفا مل جائے گی، اگر بے روزگار اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ اسے روزگار مل جائے گا، اگر محتاج تنگ دست کرے گا تو غنی ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا، اور اتنا مالدار ہوگا کہ اس کے محلے میں، اس کے علاقے میں اتنا جتنا کوئی شخص غنی و مالدار نہیں ہوگا۔ اس قدر یہ قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دی، آپ نے فرمایا یہ کس بات کی مبارک ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نور ایسے عطا فرمائے ہیں جو اس سے پہلے کسی اور نبی کو نہیں ملے۔ آپ کو 2 نور اللہ تعالیٰ نے ایسے عطا کر دیے ہیں کہ اس سے پہلے کم و بیش 1,24,000 جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آپ تک، اس سے پہلے جتنے بھی نبی رسول آئے کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ 2 نور نہیں دیے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں۔ اور وہ نور سورت فاتحہ اور سورت بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے سورت بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھی وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کتاب قرآن کے فضائل کا بیان تفسیر میں یہ بات موجود ہے، یہ سمجھیے گا، ایمان تازہ ہوگا اور اس کے بعد آپ مجبور ہو جائیں گے اس عمل کو کرنے کے لیے۔ تفسیر میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مختلف بیماریوں پر آسمانی کتابیں اتاری ہیں، مگر ان تمام کے علوم 3 میں رکھے ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور میں ان 3 کے علوم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھ دیے ہیں۔ جتنا علم ان 3 کتابوں میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا علم قرآن پاک میں رکھ دیا ہے۔ پھر قرآن پاک کا اصول مفصل اور قرآن پاک کے جتنے بھی اس کے اندر فضیلتیں ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی علوم ہیں، نیز یہ سورت بالکل رحمت کی سورت ہے۔ اس سورت کا شان و نزول میں یہ وارد ہوتا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، حوض کوثر کے برتنوں کی تعداد آسمان کے ستاروں اور سیاروں کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ رات کے ستارے جو اندھیری رات کے ستارے ہوں اور اس رات میں بادل بھی نہ ہوں، جو اس حوض سے پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں ستائے گی، یعنی وہ پیاسا نہیں رہے گا۔ اس حوض میں جنت کے 2 پر نالے گرتے ہیں، جو اس حوض کوثر سے پی لے گا وہ
کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اس حوض کا عرض اس کے طول جتنا ہے، یعنی جتنا آمان سے لے کر زمین تک کا درمیانی فاصلہ ہے۔ حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والا ہر شخص خیر سے محروم ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوبصورت دلیل ہے۔ سورت کوثر قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہے۔ اس میں صرف 3 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا شمار اور تعداد ہر برقرار رکھنا مشکل نہیں۔ اس کے علاوہ بھی سورت کوثر کی متعدد فوائد اور فضیلتیں ہیں۔ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے۔ سورت کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمن سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص روزانہ اس سورت مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اس کی نقدی بھی نقصان یعنی چوری وغیرہ سے محفوظ رہتی ہے۔ اس سورت کے دوسرے فوائد یہ ہیں کہ یہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں بھی مدد کر دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں بھی مدد کے لیے یہ سورت سب سے مفید و کارآمد ہے۔ سورت کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہو تو اس سورت مبارکہ کی تلاوت کریں، یہ آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گی اور آپ کی دشمن سے حفاظت ہو جائے گی۔ جو شخص سورت کوثر کو روزانہ کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے کاروبار میں وسعت و برکت عطا فرما دیتا ہے اور اس کے مال کو چوری سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی حاجت ہو، یہ سورت اس کی وہ حاجت پوری کرنے میں انشاءاللہ مدد کرے گی۔ سورت کوثر کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ سورت کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوتی ہیں، کوئی بشر اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے رزق میں بے پناہ برکت دیتے ہیں اور انسان کی تمام پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اب آپ نے کس طرح یہ عمل پڑھنا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ سورت جو شخص بھی پڑھ کر جو بھی جائز و نیک دعا مانگتا ہے، وہ اگر لا علاج مریض کے لیے دعا مانگے جس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ اس عمل کو فجر کے بعد یعنی کہ صبح خالی پیٹ جب تک آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو تازہ اور کامل وضو کر لیں۔ تازہ وضو کرنے کے بعد آپ نماز فجر پڑھ لیں، یا اس وظیفے کو آپ نماز فجر سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ الغرض بغیر کچھ کھائے پیے بھی آپ نے اس سورت مبارکہ کو پڑھنا ہوگا، یہی اس کے لیے شرط ہے۔ دوسرا، باوضو آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے اور پھر جب آپ اس عمل کو پڑھیں اس کے درمیان کسی کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں کرنی، بلکہ خاموشی اور ادب و احترام سے عمل کرنا ہے، اور عمل کے دوران ان باتوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور تیسری بات، آپ نے قبلے کی جانب منہ کر کے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے، فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور باقی تمام نمازوں میں سورت فاتحہ کے بعد ایک سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو یا وتر کے نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، اس کے اندر سورت فاتحہ اگر نہیں پڑھیں گے تو نماز بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ اس سورت کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ ان شرائط پر آپ کا عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جہاں بھی جائیں، جس چیز میں بھی ہاتھ لگائیں، آپ کو ہر حال میں فائدہ ہو، اور جو بندہ اس سورت کو پڑھتا ہے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جو شخص یہ سورت پڑھے گا اس کا کوئی کام رہ نہیں سکتا، کسی کام کے اندر رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ جو چیز اپنی زبان سے مانگتا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں خربوں مانگے گا تو اس کو ملیں گے، کیونکہ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ایسا وظیفہ ہے جس کو آپ ایک دن ہی کریں گے۔ اللہ کے حکم سے جو بھی آپ اللہ سے حاجت طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ دن کے عمل سے آپ کی وہ حاجت پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صرف اور صرف آپ نے ایک دن میں یہ وظیفہ کرنا ہے اللہ کے حکم سے، جس طرح آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو اس طرح سے کر لیں گے تو ایک دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویڈیو سے اگر مکمل مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و نزول کا بھی ذکر کروں گا اور چند اس کے فوائد بھی میں آپ سے ذکر کروں گا۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اس سورت کا شان و نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی شہزادے کے انتقال پر ابو لہب، عقبہ بن معیط، کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بات نہ کرو، وہ تو ایسا آدمی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، جب فوت ہوگا تو اس کا نام مٹ جائے گا۔ ان کفار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے حبیب،
उन लोगों की बातों पर रंजीदा न हो, बल्कि हमारे फजल व करम पर नजर रखें कि हमने तुम्हें बेशुमार खूबियों और नेमतों से नवाजा है। लिहाजा तुम उनके शुक्राने में नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, और जहाँ तक तुम्हारे दुश्मनों का ताल्लुक है तो उन्हीं की जड़ कटी हुई है और यही तो हर खैर से महरूम है। हकीकत यह है कि रहती दुनिया तक इंसान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला हर शख्स खैर से महरूम है। ये सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे खुदाबंदी में अजमत व वजाहत और अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की बहुत प्यारी दलील है। क्योंकि कफ्फार ने आपका मजाक उड़ाया तो अल्लाह ताला ने आपकी तरफ से खुद जवाब दिया कि तुम्हारे दुश्मन ही अबतर खैर से महरूम है। और ये मोहब्बत की अलामत होती है कि अगर कोई महबूब पर एतराज करे तो महबूब उसका जवाब देता है। अंदाजा कुरान मजीद में दीगर कई जगहों पर भी है। मसलन जब वलीद बिन मुगीरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दीवाना मजनून कहा तो अल्लाह ताला ने वलीद की मुजम्मत में इसकी 9 खामियां बयान की और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाया कि तुम अपने रब के फजल से दीवाने नहीं हो। इसी तरह अबू लहब के एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की तो अल्लाह ताला ने उसकी मुजम्मत में पूरी सूरत उतार दी और फरमाया अबू लहब के दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, और वो हलाक हो ही गया। आयत में फरमाया कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कौसर यानी बेशुमार खूबियां अता फरमाई। कौसर लफ्ज कसरत से निकला है और मुबालगा का ज़ईगा है। इसका मायनी है बहुत ही ज्यादा, बे इंतहा कसरत। किसी चीज का इतना कसीर होना कि लोग अंदाजा न लगा सकें, वो कसरत तादाद में हो या मिकदार व मर्तबा व मयार में या किसी और एतबार से। गोया ये फरमाया जारी रहा है कि तुम्हारे दुश्मन को ये समझ रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ नहीं, हत्ता के बेटा भी फोत हो गया, मगर हकीकत यह है कि हमने तुम्हें इतना दिया है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मजमूई तौर पर कौसर की तफसीर में तकरीबन 3 अकवाल हैं और हकीकत यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बे इंतहा खैर अता की गई, जिसमें सब चीजें दाखिल हैं। मसलन खैर कसीर में कुरान मजीद भी यकीनन दाखिल है। इससे अजीम खैर और क्या होगी। यूं ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आला दर्जे की हिकमत बल्कि हिकमतों के खजाने अता किए गए और हिकमत को खुद कुरान ने खैर कसीर फरमाया है। अलगर्ज फरमाया गया कि ए हबीब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई, तुम्हें कुरान, नबूवत, रिसालत, इस्लाम, आसान शरई और अहकाम हिकमत, इल्म, मार्फत और नूर कल्ब से मुशर्रफ किया। तुम्हारे पाकीज़ा किरदार को इबादत और रियाजत और अखलाक हसना, खसाइल हमीदा, शुमाइल जमीला से आरास्ता किया। तुम्हें कसीर मौजज़ात, शफात, मकाम महमूद, हौज़े कौसर, नहर जन्नत और सारी जन्नत अता की। तुम्हारे सहाबा किराम की पाकीज़ा जमात, उम्मत की कसरत, दीन का गलबा, दुश्मनों पर रोब और फतुहात से नवाजा। तुम्हारा नसब आली किया और तुम्हें हुस्न ज़ाहिर व बातिन में कामिल बनाया। शर्क व गर्ब, जमीन व आसमान, दुनिया व आखिरत, हर जगह जिक्र हुसैन, तारीफ व तहसीन और सनाए जमील की सूरत में तुम्हें रिफत और जिक्र अता की। इन तमाम नेमतों के शुक्राने में तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तुम्हें अबतर कहने वाला दुश्मन ही खैर से महरूम है, जबकि तू तो बे इंतहा खैर से मालामाल हो। सुभान अल्लाह। किसी खूबसूरत अंदाज में रब्बुल आलमीन ने शान मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाई। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जो कि सूरत कौसर का वजीफा है। एक दिन आपने करना है, एक दिन के अंदर अल्लाह के हुक्म से आपका मसला हल हो जाएगा, हर मकसद पूरा हो जाएगा। आपका कोई भी मकसद होगा इंशाअल्लाह ताला वो एक दिन के अंदर अल्लाह ताला इस वजीफे की बरकत से पूरा फरमा देंगे। बहुत ही ताकतवर वजीफा है कि हाजत जितनी बड़ी हो, आपकी परेशानी कोई भी हो, किसी भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला एक दिन के अंदर आपकी वो हाजत अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। बुजुर्गान दीन का मामूल रहा है अल्लाह ताला के साथ लो लगाने के साथ हाजात को पूरा करवाने और जरूरतें पूरी करने के लिए अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते थे। नमाजों में और दुआओं में इस तरह से अल्लाह ताला से मांगते रहते थे, लेकिन उसके साथ इनका एक और भी अमल होता था, जैसे हम वज़ाइफ कहते हैं। आज जो वजीफा मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये अकाबरीन का किया हुआ है और मुजर्रब वजीफा है। इसका जरूर आपको फायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह ताला। जब हम ऐसे करते हैं तो अल्लाह ताला अपने गैब के खजानों से उस हाजत को पूरी करते हैं जिस तरह से अल्लाह ताला का इन अकाबरीन की हाजत को पूरा फरमाते थे। इसी तरह से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी हाजात को, आपके मसाइल को भी हल फरमाएंगे और आज आपकी मुश्किलात को भी अल्लाह ताला दूर करेंगे। आज का जो वजीफा है ये सिर्फ और सिर्फ एक दिन का वजीफा है जो आप मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये वजीफा करने से आपकी हाजत जरूर पूरी होगी। कितनी ही बड़ी हाजत क्यों ना हो, परेशानी कितनी बड़ी क्यों नहीं हो जाए, चाहे आप ये वजीफा शादी के लिए कर रहे हैं या आपका कारोबार के लिए कर रहे हैं या आप काम
حرام کام یا آپ کا کام نہیں چل رہا اس کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی دشمن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی کے دل میں اپنی جگہ ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں، یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کا وہ مسئلہ ضرور حل فرما دیں گے۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کی عظیم سورت ہے اور اس کو قرآن پاک کی مختصر ترین سورت ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، لیکن اپنے فضائل اور برکات کی وجہ سے یہ قرآن مجید کی سب سے بھاری سورت ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت قرآن مجید کی کثیر فائدہ حاصل کی حامل ہے۔ روزانہ صرف 10 بار سورت کوثر پڑھنے سے جتنے بھی گناہ ہوں اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دیتا ہے۔ جو شخص روزانہ رات کو 10 بار سورت کوثر پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرماتا ہے۔ جو شخص روزانہ رات کو سورت کوثر پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری رات حفاظت کرتا ہے۔ جو کوئی اپنے مکان کے چاروں کونے میں رات کو 10 مرتبہ سورت کوثر پڑھ کر پھونکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے رزق کا انتظام کرتا ہے اور اس کے گھر میں مفلسی اور بیماری نہیں آتی۔ سورت کوثر پڑھنے سے رزق کشادہ ہوتا ہے، اور جو انسان رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ جو ہر نماز کے بعد سورت کوثر کو ایک تسبیح کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ سورت کوثر ہر بیماری سے شفا عطا کرتی ہے، حاسدوں کی حسد سے بچاتی ہے، دشمنوں کی دشمنی سے بچاتی ہے۔ جو کوئی ہر روز سورت کوثر پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو ہر قسم کے جادو اور شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں کرنا کیا ہے؟ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود شریف جو ہے وہ لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ سورت کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ اور وظیفہ سننے سے پہلے میں آپ کو سورت کوثر کا شان و نزول بھی بتانا چاہوں گا کہ حضرت ابن ابی حاتم نے بیہقی کے دلائل نبوت میں جو حضرت علی ابن حسین سے نقل کرتے ہیں کہ جس شخص کی اولاد مر جائے اسے عرب والے ابتر کہا کرتے تھے، جیسے کہ اس میں ذکر ہے اس کا جو آخری لفظ ہے وہ ابتر کا ہے۔ تو جس شخص کی اولاد مر جایا کرتی تھی تو عرب والے اس کو ابتر کہتے تھے، یعنی مقتول نسل۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم یا ابراہیم کا بچپن میں انتقال ہو گیا تو لوگوں نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا اور روایت میں کیا جس میں عاص بن وائل کا نام خاص طور پر ذکر کیا جاتا تھا۔ اس کے سامنے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو کہتا اس کی بات چھوڑو، یہ کوئی فکر کرنے کی بات ہے کیونکہ وہ ابتر ہے، مقتول نسل ہے، اس کی تو بیٹے ہی نہیں ہیں، اس کی تو نسل یہیں پر ختم ہونے والی ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے سورت کوثر کو نازل فرمایا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو میں وظیفہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کو آپ نے کسی بھی مقصد کے لیے کرنا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے صبح فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، لیکن یہ تعداد آپ 121 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد 33 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد سورت کوثر 41 بار پڑھیں، پھر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ سب کرنے سے پہلے اپنے قریب ایک پانی کی بوتل رکھ لیں، پانی کا گلاس رکھ لیں، اس کے اوپر دم کریں، کسی مریض کو پلائیں گے تو شفا ملے گی، اور اگر اپنے کاروبار والی جگہ پر چھڑکیں گے تو جہاں دکان ہے آپ کی، جہاں کاروبار نہیں چل رہا وہاں اگر اس کا چھینٹا لگائیں گے تو تھوڑا تھوڑا پانی، لیکن یہ خیال رکھنا کہ پانی زمین پر نہ گرے ورنہ گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ ساری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی، کاروبار میں برکت بھی ہوگی۔ اگر کوئی بھی ایسا آپ کا دکان کاروبار نہیں ہے پھر وہ پانی آپ خود پی لیں، اور یہ عمل چند دن کر لیں، 1 ہفتہ کر لیں۔ انشاءاللہ جو بھی دعائیں مانگیں گے، جو زبان سے کہیں گے، آپ کے ہاتھ میں اعلیٰ دین کا چراغ لگ جائے گا، ہر بات آپ کی پوری ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ترجمہ: رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی
کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب تم ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا مالک ہے. ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے اسے یہ کافی ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے قبل سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شر اور ناپسندیدہ امور سے اسے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور وہ ایک اور قول کی روح سے یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں جو تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے نہ آپ نے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ پڑھنا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ گٹھلیاں گن کر اپنے پاس رکھ لیں. اگر تسبیح پر صحیح طرح سے گنتی کر سکتے ہیں تو اس پر پڑھ لیں کیونکہ تعداد سے نہ زیادہ ہونا چاہیے نہ کم ہونا چاہیے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر اس کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور استغفر اللہ پڑھ کر اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخشوا لینا ہے. انسان میں نفس ہمارا ہر لمحہ اسے گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. جب سلیم الفطر انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ یہ جان رہا ہوتا ہے کہ وہ غلط کام یا ظلم و زیادتی اور فسق و فجور کر رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کر رہا ہے اور اللہ کے فرامین سے بغاوت کر کے اس کے قہر و غضب کو دعوت دے رہا ہے. یوں وہ اپنی دنیا و آخرت دونوں کو تباہ و برباد کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ شیطان کے وار, خواہشات کا غلبہ, گناہوں کے عارضی لذت, دنیا کا چکا چوند, چھوٹی اور کوکلی عزت کا نشہ اس کو گناہ کے ارتکاب کی طرف لے جاتی ہیں. گناہ کے ارتکاب کے وقت جب کبھی اس کا ضمیر ندا دیتا ہے تو وہ یہ کہہ کر ضمیر کو خاموش کرا دیتا ہے کہ ابھی بڑی عمر پڑی ہے, میں ان قریب توبہ کر لوں گا, اور اس طرح موہوم امیدوں اور ناروا خیالات سے دل کو بہلاوا دیے رکھتا ہے اور گناہوں کی گہری دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. در حقیقت گناہ انسان کے حق میں نہایت خطرناک ہیں. اس سے دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں اور گناہ کا اثر جسم میں زہر کی طرح سرایت کر جاتا ہے. آدم کی جنت سے نکلنے اور ابلیس کے ملعون ہونے کی وجہ بھی یہی گناہوں کی نحوست تھی. قوم نوح اور عاد و ثمود کو بھی گناہوں کی پاداش میں عذاب سے دوچار کیا گیا. گناہوں کے بے شمار بڑے اثرات اور تفصیلات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہو. جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے کام آسان کر دیتے ہیں. جس طرح رات کی تاریکی میں کچھ سجائی نہیں دیتا, گناہ گار کی زندگی کے معاملات میں تاریکی ہو جاتی ہے, سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے. عطا تو عبادت نور ہے, گناہ تاریکی ہے. گناہ بڑھتے ہیں تو یہ تاریکی بھی بڑھتی جاتی ہے, جبکہ ایسا شخص جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس کے لیے ایک نور بنا دیتے ہیں جس سے وہ زندگی گزارتا ہے اور گناہ گار اندھیرے میں ٹامک ٹوٹیاں مارتا رہتا ہے. گناہوں کی تاریکی اور سیاہی اس کی آنکھوں, منہ اور چہرے پر چھا جاتی ہے. چہرے پر سیاہی, دل اور قبر میں تاریکی, جسم میں کمزوری, رزق میں تنگی, مخلوق کے دل میں نفرت اور بزدلی کا آ جانا وغیرہ, یہ سب گناہوں کا وبال ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اطاعت الہی ایک نور اور روشنی ہے جبکہ معصیت الہی ایک تاریکی اور اندھیرا ہے. اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنی حاجت کے لیے. اور اسی طرح سے اگر آپ چاہیں تو آپ نے یہ عمل مغرب کے بعد کرنا ہے. یہ 2 ٹائم آپ نے عمل کرنا ہے, فجر کے بعد اور مغرب کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ایک دن میں یہ عمل کریں گے نہایت یقین کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے. جس بھی ضرورت کے لیے, جس بھی مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں اس حاجت کو اپنے دل میں ہی رکھنا ہے. جب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے تو آپ کا دھیان جو ہے وہ اپنی حاجت کی طرف ہونا چاہیے اور اللہ کی طرف ہونا چاہیے اور اللہ کی مدد کی طرف ہونا چاہیے. میں جس حاجت کے لیے کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے, اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے. دل میں ذرا سا بھی شک نہیں آنے دینا, پورا دھیان وظیفے میں لگا رہنے دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے خود بھی جو چیز مانگی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا فرمائیں گے. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی.